قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے مخصوص بندے پر نازل کیا یہ میرا کلام نہیں ہے تو اس کی مثل لے آؤ، پورے قرآن کی نہیں تو ایک سورہ کی مثل لے لاؤ، مثل لے آؤ۔ ایک بات میں سمجھا دوں، جو چیز من جانب اللہ ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کی جانب سے اور بندوں کی جانب سے کوئی بھی چیز ہو اس کی مثال لائی جا سکتی، لائی جا سکتی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ راکٹ بنائیے، سارے سامان آپ کو مہیا ہو جائیں، اس ٹیکنک سے آپ واقف ہو جائیں، بنا کے دکھا دیں گے۔ جہاز بنائیے آپ بنا دیں گے، ٹرین بنائیے آپ بنا دیں گے، بڑی سی بڑی عمارت بنائیے آپ بنا دیں گے، کتنی ہی اونچی سے بلند لال قلعہ بنا دیں گے، شیش محل بنا دیں گے، سنگمرمر کے ایوان بنا دیں گے، جو بھی ہم کہیں گے آپ بنا دیں گے۔ کچھ نہ کچھ بنانے والے ہیں، بناتے ہیں، بناتے رہیں گے۔ تو ہم کہیں کہ جب اتنا بڑا جہاز تم بنا دیتے ہو تو ایک چھوٹی سی مکھی بنا دو۔ جب اتنا بڑا تم راکٹ بناتے ہو ذرا ایک مچھر بنا دو، ایک کھٹمل بنا دو، ایک معمولی چیز ہے بنا دو۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارا راکٹ کسی برقی طاقت سے اڑ رہا ہو، پیٹرول سے اڑ رہا ہو، کسی طرح سے بھی اڑ رہا ہو، مگر خدا نے جس مکھی کو بنایا نہ اسے تیل کی ضرورت ہے نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ کسی چلانے والے کی ضرورت ہے، بنا تو دو اس کی مثال۔ آپ وہاں عاجز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اس کا خالق خدا، مثال نہ لانا دلیل ہے کہ اس کا خالق خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اسی طرز پر قرآن نے کہا کہ اگر یہ بندوں کا کلام، اگر کسی بندے کا کلام ہے تو بندہ جواب لا سکتا، اور اگر تم جواب نہ لا سکو، ایک بات سنو، یہ بھی چیلنج کسے کیا گیا تھا؟ جو اپنی فصاحت و بلاغت کے آگے دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے۔ عرب والے جو ہیں اپنے ہی کو تو بولتا سمجھتے تھے، باقی سب گونگے۔ تو ان جو فصیح و بلیغ اونچے درجے کی فصاحت و بلاغت والے تھے ان کو چیلنج کیا، اور یہ چیلنج جو ہے قرآن میں موجود ہے، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو اب اسلام کو مٹانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہ تلوار چلانے کی ضرورت، نہ نیزہ اٹھانے کی ضرورت، نہ بدر و حنین کی منزلوں سے گزرنے کی ضرورت، نہ غزوہ احزاب سے گزرنے کی ضرورت۔ اسلام لانے کے لیے نہ کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت، نہ کسی کا گھر اجاڑنے کی ضرورت۔ اگر اسلام کو تمہیں باطل قرار دینا ایک آسان کر لو، قرآن کا جواب لے آؤ، قرآن کا جواب لے آؤ، مگر وہ سمجھے ہر کام آسان ہے، یہی کام مشکل ہے۔ ہر کام آسان ہے، ٹکرانا مشکل، جنگ کرنا، اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا آسان، اپنے بچوں کو یتیم کرنا آسان، مگر قرآن کی 3 آیتوں کا جواب لانا مشکل، صرف سورہ کوثر کا جواب لانا مشکل۔ ورنہ اگر وہ جواب قرآن کی چیلنج کے جواب میں جواب لاتے، قرآن باطل ہو جاتا، قرآن باطل ہو جاتا۔ یہ نہ سمجھو کہ جواب لانے کی کوشش نہیں کی، بہت کی، بہت کی، بہت کی، اور جب جواب نہ لا سکے تو عیب نکالنے کی کوشش کی، جب جواب نہ لا سکے تو عیب نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد عیب نکالا تو کیا
6,666 آیتیں. اس کتاب میں انہیں 3 لفظ ملا جو فصیح نہیں. 3 لفظ ملا کہ فصیح نہیں. ابھی جواب نہیں لا رہے, فصاحت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فصیح نہیں. اب وہ کون سا لفظ؟ ایک لفظ ہے کبار. قرآن میں ایک لفظ آیا ہے کبار, اور ایک لفظ آیا ہے عجاب, اور ایک لفظ آیا ہے حضوا. یہ فصیح نہیں. میٹنگ کیا تھا جماعتیوں نے, تلاش کیا 3 لفظ کو, اور جب سرکار تک بات پہنچی تو سرکار نے کہا فیصلہ کون کرے. تو سب سے زیادہ فصیح خراٹ بوڑھا سن رسیدہ جس کی فصاحت کا سب لوہا مانتے تھے اس کو بلایا گیا. فیصلہ وہ کرے گا. اس کو جب بلایا گیا اس کو پتا نہیں تھا مجھے کیوں بلایا گیا. تو سرکار اس سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کہا کھڑے ہو جاؤ. پھر کھڑا ہو گیا. کہا بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھ گیا. پھر کھڑے ہو جاؤ. اس کو غصہ آ گیا مجھ بڈھے آدمی کے ساتھ. تو کہا اتتخذنی ہزوا وانا شیخ الکبار وهذا من كل شيء عجاب. کیا آپ نے میرا مذاق بنا لیا؟ میں بوڑھا آدمی ہوں, شیخ ہوں, بوڑھا ہوں, اور آپ جیسے سے یہ بات تو عجیب لگتی ہے. تب سرکار مسکرانے لگے. کہا یہی 3 لفظ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ فصیح ہے کہ نہیں. کہا اس سے زیادہ فصیح تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. یہ آیت کا کیا جواب لاتے؟ صحابہ کرام کو بھی ایک بات سوجھی. وہاں جو عربی شاعر ہوتے تھے کوئی قصیدہ لکھتے تھے تو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے. کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے. تو وہ جو بہت بڑا فصیح بلیغ انسان ہوتا تھا وہ آتا تھا, دیکھتا تھا, اور کوئی اصلاح طلب بات ہوتی تو اس پر نوٹ لگا دیتا تھا. یہ جو ہمارے ہاں سبع معلقہ پڑھائی جاتی ہے یہ بھی وہی لٹکے ہوئے قصیدے ہیں. یہ بھی وہی لٹکائے گئے تھے اور نہایت فصیح و بلیغ قصیدے مانے گئے. تو صحابہ کرام نے سوچا اچھا ایسا کرے ایک تختی ہم بھی لٹکا دیں. تو لٹکایا کیا انہوں نے؟ سورہ کوثر, اور اس طرح لکھا جیسے مصرے لکھے جاتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب دیکھیں چوتھا مصرع کیا لگاتا ہے. یہ چوتھا مصرع کیا لگاتا ہے یہ سوچ کر کے انہوں نے لٹکا دیا. اب یہ لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ آیا ہر تختی کو دیکھتا گیا, کچھ لکھتا گیا, بڑھتا گیا. جب یہاں آیا تو ٹھہر گیا. وہ بڈھا یہاں آ کر ٹھہر گیا اور کچھ دیر سوچتے سوچتے کچھ لکھ کے چلا گیا. ان کے دل میں بھی تشویش پیدا ہوئی, کیا لکھے گیا, کیا لکھا گیا. مگر جانتے ہو کیا لکھ کے گیا؟ کیا لکھ کے گیا؟ انہوں نے تو یہ لکھا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے کہا هذا ليس من كلام البشر. یہ بشر کا کلام نہیں ہے. ذرا سا آپ دیکھیں ایسے کلام میں بھی شک کرنے والوں نے شک کیا تو کل مثل لاؤ. اس کی اور آج تک کوئی مثال نہ لا سکا. یہ قرآن کا معجزہ, قرآن کا معجزہ. رب کریم نے جس کو اپنی حفاظت میں لے لیا, حفاظت میں لے لیا. دیکھو
ایک روایت کی روشنی میں جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے،